یعنی میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتلاتا ہوں. ایک بندے کی نا وہ شادی کا سلسلہ تھا، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار تم نا محفل میلاد کرواؤ. کیا کرواؤ؟ تو مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ہمارے گھر میں کوئی فوتگی نہیں ہوئی جو ہم میلاد شریف کروائیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شادی نام ہی یہ ہے کہ ڈھول ڈمکا ہو، ناچ گانا ہو، عورتیں ناچیں، مرد ناچیں. اب تو کرائیٹیریا کیا بن گیا ہے، کرائیٹیریا کیا بن گیا ہے. ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی اس کو میری شادی کی کوئی خوشی نہیں ہوئی. میں کہا یار تن کی میں پتا چلا، کہنا نچیا ہی نہیں. یعنی ہم نے کرائیٹیریا یہ بنا لیا ہے کہ جو ناچے گا اس کو خوشی ہے، جو نہیں ناچے گا اس کو خوشی نہیں. حالانکہ سنو، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اچھے کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مجھ پر درود و سلام سے نہ کی جائے وہ کام خیر سے کٹا ہوا ہو جاتا ہے، وہ بے برکتہ ہو جاتا ہے. اور جس اچھے کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مجھ پر درود و سلام سے کی جائے وہ کام بابرکت ہو جاتا ہے. اب یار ایمانداری سے یہ نکاح بھی ایک اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ تو اس کی ابتدا بھی تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے ہونی چاہیے. ویسے میں آپ کو ایک جائزہ پیش کرتا ہوں، اللہ کرے کہ میری بات یہ دلوں میں اتر جائے. پہلے وقتوں میں علم کا بڑا فقدان ہوتا تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے ایک خط لکھوانے کے لیے کئی میل سفر کرنا پڑتا تھا، اور خط آ گیا ہے پڑھوانے کے لیے بندہ تلاش کرنا پڑتا تھا. خط پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. میں اگر یوں کہہ دوں حضرت صاحب آپ کے دادا کے پردادا کتنا پڑے ہوئے تھے، ظاہر بات ہے اب یہی کہو کہ انگوٹھا ٹیک ہی تھے، سگنیچر بھی نہیں کر سکتے. اب پہلے علم کا فقدان تھا، یعنی لڑکی بھی ان پڑھ ہے، لڑکا بھی ان پڑھ. شادی ہو جاتی نبھتی جا رہی ہے، نبھتی جا رہی ہے، نبھتی جا رہی ہے، پوتے پڑ پوتے. کبھی طلاق کی بات مجھے بولو ذرا سننے میں نہیں آتی تھی. اور آج لڑکی بھی پڑھی لکھی، لڑکا بھی پڑھا لکھا، ادھر شادی ہوتی ہے ادھر گڑبڑیں، پھر طلاق کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ میں وہ بات پیش کر رہا ہوں جس کو کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب علم کا فقدان تھا طلاق کی ریشو اس وقت زیادہ ہوتی. علم زیادہ ہو گیا تو طلاق کی ریشو کم ہونی چاہیے، لیکن کام الٹ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک بزرگ نے اس کی وجہ بتلائی. بہرحال مجھے بڑا دلی طور پر سکون ملا. میں چاہتا ہوں کہ یہ سکون آپ تک بھی پہنچے. وہ فرمان لے کہ پہلے وقتوں میں بے شک علم کا فقدان تھا، لڑکی بھی ان پڑھ ہے، لڑکا بھی ان پڑھ ہے، لیکن دل مقرر کرنے لگتے تھے تو محفل میلاد کروا لیا کرتے تھے. کبھی قرآن خوانی کروا رہے، سورہ یاسین شریف پڑھا رہے، درود پاک پڑھا رہے، آیت کریمہ کا ورد کروا رہے. فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، بدبختیاں خوش بختیوں میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی. اور آج کیا ہے، دن مقرر کرنے لگتے ہیں، ڈھولکی پہلے رکھ لیتے ہیں، ساری رات ڈھولکی بج رہی ہے، ماں بھی ناچ رہی ہے، بہنیں بھی ناچ رہی ہیں. اب آپ ایمانداری سے بتلاؤ، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا رحمتوں کا نزول ہوگا، جس کی ابتدا اتنی اچھی ہوگی اس کا انجام کتنا اچھا ہوگا. اور جس کی ابتدا میں ہی ہم نے ڈھول ڈمکا ناچ گانا رکھا ہو، جس کی ابتدا ایسی ہے اس کی انتہا کیسی اچھی ہوگی.